تو ہمارے ہاں جب طلاقیں ہوتی ہیں تو بچے یا تو ماں سے محروم ہو جاتے ہیں یا باپ سے محروم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یا تو میری ماں نہیں ہے یا میرا باپ نہیں ہے، زیادہ تر باپ کے پیار سے محروم کر دیا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا لا تضار والدۃ بولدہا، والدہ کو اس کے بیٹے کی وجہ سے، اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جائے گی۔ ولد سے مراد بیٹا اور بیٹی دونوں آ جاتے ہیں۔ کیسے تکلیف دینا؟ خاص طور پہ طلاق کی صورت میں تکلیف دینا یہ ہے کہ بچہ خاص طور پہ جو دودھ پینے والا ہو اس کو ماں کو نہ دیا جائے، روک دیا جائے بغیر کسی سبب کے۔ اسی طرح سے اگر ماں دودھ پلائے تو اس کو خرچہ نہ دیا جائے، یہ تکلیف دینا ہے۔ اسی طرح سے بچوں کو ماں کے خلاف شوہر یا شوہر والے اس طرف کے لوگ بچے کو ماں کے خلاف بھڑکائیں، کہا اس ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، نہ خرچے کے اعتبار سے، نہ عزت کے اعتبار سے، نہ احترام کے اعتبار سے، نہ بچے کی ذہن سازی کے اعتبار سے، نہ ہی کسی اور اس طرح کسی بھی چیز کے اعتبار سے۔ اور پھر کہا ولا مولود اللہ بولدہ، نہ ہی باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، ملاقات نہ کروانا، زیادہ پیسوں کا مطالبہ کرنا۔ یہاں پہ ہوتا ہے کہ طلاق ہوئی اور بیوی وہ جو ماں ہے اپنے بچے کو لے کر چلی گئی اور اس کے بعد پھر وہ باپ بیچارہ ترستا رہتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ لے جاتا ہے، ماں ترستی رہتی ہے۔ تو کہا دونوں کو اس بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، دونوں کا بچہ ہے۔ اور اس موقع پر اصل میں پتہ چلتا ہے شعور کا اور عقل مندی کا اور دین کا ان لوگوں کے ہاں جو دیندار اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ کیسے چلتے ہیں۔ ان کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب اولاد ہے، اولاد کی وجہ سے طلاق کے بعد بھی یہ جو تعلق ہے ان سے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ بیوی کا تعلق نکاح تو ختم ہو گیا، اب بچوں کے نانا نانی تو وہی ہیں، ماموں خالہ تو وہی ہیں۔ یہ جو بچے آپ کو ماموں خالہ اور نانا نانی کہہ رہے ہیں، یہ کس کے بچے ہیں؟ اس مرد کے جس کے ساتھ آپ کی بیٹی کا ابھی نکاح نہیں ہے، لیکن تعلق تو ہے نا۔ آپ کیا بتائیں گے کہ کس کے، یہ میرے جو نواسے نواسیاں ہیں اس کا باپ کون ہے؟ باپ تو وہی رہے گا۔ تو طلاق ہونے کے بعد بھی جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے نہیں چلو گے تو سارا اثر کس پہ پڑے گا؟ بچوں پر۔ اب پوری طرح سے ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ بچے جس کے پاس بھی ہوتے ہیں، والدہ کے پاس ہو یا والد کے پاس، جس کے پاس ہوتے ہیں وہ دوسری پارٹی کے بارے میں اسے ورغلا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ واقعہ تو بے شمار ہے کہ جگہوں پر ایسا بھی ہوا کہ بچے کو لے لیا گیا والدہ سے یا والد سے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بچے کے ذہن میں چیزیں بھری جاتی رہی یہاں تک کہ اس کو بہت زیادہ خلاف کر دیا۔ ایسا بچہ جس کے ذہن میں اپنی والدہ یا والد کے خلاف چیز ڈالی جائے گی، واللہ وہ کبھی بھی دوسرے کی بھی عزت نہیں کرے گا۔ اگر ماں نے باپ کے خلاف چیزیں ڈالی تو یہ ماں کی بھی عزت نہیں کریں گے، اور باپ نے اگر ماں کے خلاف ڈالی تو یہ ان کی عزت بھی نہیں کریں گے۔ یعنی یہ کتنی حماقت ہے، کتنا بڑا پاگل پن ہے کہ باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے بچوں کے ذہن میں اس کی ماں یا باپ کے بارے میں اس بری چیزیں ڈالی جائیں۔